الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، فأشار إلى آخر الحديث. حاضرین مجلس، آج کی اس باوقار مجلس میں آپ حضرات کے سامنے کچھ دیر گفتگو کا موقع ملا ہے. میں کوشش کروں گا اپنی بساط کے مطابق چند باتیں عرض کروں. ہم لوگ کے ساتھ میں جو اس وقت معاملہ ہوا ہے یہ بڑا صدمہ آمیز اور مشکل وقت ہے. یہ اس واقعے سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اسی سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. ذرا خاموش ہو جائیں، توجہ سے سنیں. توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ ایسی تقریر سنیں گے کہ آپ عمر بھر یاد رکھیں گے. سب بھول جائیں گے اب سارے مقرر کو انشاءاللہ، کیونکہ موقع ملا ہے. جب تک وہ لوگ کھا کے نہیں آتے مجھے بولنا ہے. تو مشکل وقت یہ آیا، اللہ تعالیٰ مقدر میں جو لکھتا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. اس چیز کو ہم سمجھیں. ہمارے مقدر میں تھا کہ اس مشکل وقت سے ہمیں گزرنا ہے تو ہم گزرے. ہزاروں بار انکار کر بھی ہم اس مشکل سے گزرے ہیں. تو اسی لیے اس مشکل وقت میں اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے اور اس کا نعم البدل عطا کرے. اس سے یہ واقعہ یاد آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہودی سے ایک سامان خریدے. یہودی سے ایک سامان خریدے. سامان خریدنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیسے دے دیے. جب سامان لینے کا وقت آیا، وقت متعین تھا، اللہ کے نبی جب گئے تو وہ یہودی کہنے لگا آپ نے کب پیسے دیا تھا؟ اللہ کے نبی کو اس نے انکار کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا فلانے دن میں نے دیا تھا تم کو. تو وہ یہودی کہنے لگا گواہ کون ہے، ثبوت کیا ہے تم پیسے دیے تھے مجھے. تو اس طرح ہلکی پھلکی بحث ہونے لگی. اتنے میں ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت خزیمہ. کیا نام تھا؟ حضرت خزیمہ. KHUZAIMAH، خزیمہ. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راستے میں کسی کام سے جا رہے تھے. دیکھا دور سے اللہ کے نبی ہیں اور ایک یہودی کھڑا ہے اور گفتگو ایسی ہو رہی ہے جیسی لگ رہا ہے کہ بحث ہو رہی ہے. تو یہ قریب گئے. بات یوں چل رہی تھی، یہودی کہہ رہا تھا گواہ لاؤ. تو حضرت خزیمہ کہنے لگے میں گواہ ہوں، جبکہ حضرت خزیمہ نہیں تھے. حضرت خزیمہ نے کہا میں گواہ ہوں. تو یہودی شرمسار ہو گیا کہ تم گواہ کیسے؟ نہ ہاں بس میں گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے تمہیں پیسے دیا تھے. تو یہودی شرمندہ ہو گیا کیونکہ وہ خود جھوٹ بول رہا تھا. تو پیسے اس نے واپس دیے، معاملہ ختم ہوا. جب واپس ہونے لگے اللہ کے نبی نے پوچھا خزیمہ تم تو موجود نہیں تھے، جب میرا اس کا معاملہ ہوا تھا میں نے اسے پیسے دیے تھے، اس وقت تم نہیں تھے، پھر گواہی کیسی؟ تو حضرت خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، کیا ہم نے دیکھا؟ کیا میں وہاں موجود تھا؟ نہیں تھا. پھر بھی میں نے کہا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. حضرت خزیمہ نے پھر آگے اللہ کے نبی نے پوچھا اور اللہ کے نبی کے جواب میں حضرت خزیمہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ وقت بھی تھا جب آپ نے کہا کہ معراج میں میں تشریف لے گیا. سیکنڈوں کا لحظہ تھا، سیکنڈوں کا لمحہ تھا. مجھے براق کی سواری پیش کی گئی، مجھے رف رف پہ بٹھایا گیا. جبرائیل میرے سامنے تشریف لائے، مجھے سواری پہ بٹھائے، مجھے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی. وہاں نبیوں کی امامت اور نبیوں کی امامت کا مسلح دیا گیا. مجھے براق پہ بٹھا کر رف رف پہ بٹھا کر سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. مجھے سدرۃ المنتہا میں جبرائیل اکیلے چھوڑ گئے. نوریوں
کا درجہ، میرے سامنے پردے تھے، اللہ میرے سامنے، میں اللہ کے سامنے، خدا گفتگو کر رہا تھا، میں سن رہا تھا، میں گفتگو کر رہا تھا، خدا سن رہا تھا۔ اے یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا ہم نے نہیں دیکھا، آپ کو عرش میں جاتے نہیں دیکھا، پھر بھی میں نے شہادت دی، آپ کو براق پہ بیٹھتے نہیں دیکھا، پھر بھی میں نے گواہی دی، آپ کو رفرف پہ بیٹھتے نہیں دیکھا، پھر بھی گواہی دی، آپ کو مسجد اقصیٰ کے اندر سارے نبیوں کی امامت کرتے ہوئے مصلی امامت رسل پہ نماز پڑھاتے نہیں دیکھا، پھر بھی میں نے مانا، میں نے گواہی دی، میں نے شہادت دی، میں نے تسلیم کی، میں نے مانا، میں نے اقرار کیا یا رسول اللہ۔ تو میں کیسے نہ مانتا کہ محمد رسول اللہ جس کی گفتگو عرش اعظم سے، تان سے، آگ سے، براق سے، رفرف سے جڑ کر میں نے شہادت و گواہی دی، وہ محمد جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جس نے براق کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، جس نے رفرف کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، جس نے عرش کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، جس نے سدرہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، جس نے ساتوں آسمان کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، جس نے حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت شیس سے لے کر حضرت لوط سے لے کر حضرت یعقوب سے لے کر حضرت نوح سے لے کر حضرت یونس سے لے کر حضرت لوط سے لے کر حضرت زکریا سے لے کر حضرت صالح سے لے کر حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح سے لے کر حضرت زکریا سے لے کر حضرت یحییٰ سے لے کر حضرت نوح سے لے کر کے ایک ایک نبی کی امامت کی، ایک ایک نبی سے ملاقات کی، ایک ایک نبی سے گفتگو کی، میں نے اسے نہیں دیکھا، پھر بھی میں نے تسلیم کی یا رسول اللہ۔ میں کیسے نہ مانتا کہ آپ سچے ہیں اور یہودی جھوٹا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہوا۔ میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید لوگ اقرار نہ کرتے، چونکہ میرے بارے میں سب جانتے ہیں۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ساتھ میں دھوکے بازی والا معاملہ ہوا، ہم بس اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ وقتیہ طور پہ غصہ تو بہت آیا، انسان ہونے کے ناطے بہت غصہ آیا، بہت تکلیف ہوئی، لیکن اس کے بعد اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جلسے کا مقصد اپنی اصلاح، اپنے دل کی اصلاح، اپنے نبی کی بات، اور اپنے نبی کی بات سیکھنے اور سننے اور سنانے میں کسی شخص کے ہم محتاج نہیں۔ یہ واقعہ آپ یاد کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا، آپ سے پیارا، آپ سے حسین کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، جب آپ کی وفات ہوئی، تو ذرا سوچئے ماحول کیسا ہوگا، کتنا دکھ، کتنی تکلیف، کتنی رنجش ہوگی۔ اللہ کی قسم، جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو بوڑھی اماں کی آنکھوں سے آنسو کے فوارے جاری ہونے لگے، جوانوں کے دل تپتپانے لگے، بوڑھے کھیت میں بیٹھے ہوئے پھوڑے پھینک گئے۔ لیکن غم کا یہ ماحول تھا، مدینے کی گلی گلی میں آنسو کے قطرے، مدینے کے چپے چپے میں آنسو کے قطرے، مدینے کے چوباروں میں غم کا ماحول، مدینے کے گھر، مدینے کے در، مدینے کے بازار، مدینے کی گلی، مدینے کے کوچے، مدینے کی سڑکیں، مدینے کے چوراہے، مدینے کے گھروں بات، مدینے کی عورت، مدینے کے بچے، مدینے کے جوان، مدینے کے بوڑھے، مدینے کے جوان العمر، مدینے کے لشکر، مدینے کے عسکر، مدینے کے محافظ، مدینے کے پاسباں، نبی کے دیوانے، نبی کے صحابہ، صدیق سے لے کر عمر سے لے کر فاروق سے لے کر حیائے عثمان سے لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے لے کر طلحہ سے لے کر عثمان سے لے کر حان سے لے کر سعد سے لے کر سعید سے لے کر عبید سے لے کر جبیر سے لے کر زبیر سے لے کر سعید سے لے کر انصاری سے لے کر عبید اللہ سے لے کر حمید سے لے کر دان سے لے کر جبیر سے لے کر خبیر سے لے کر خبیر سے لے کر امیر معاویہ سے لے کر معوذ معاذ مدیرہ جبل سے لے کر کے امیر شام سے لے کر کے امیر بصرہ سے لے کر کے ایک ایک صحابی غم کے ماحول میں ڈوبا تھا، غم سے تڑپ رہا تھا، غم سے سسک رہا تھا۔ کسی کی آنکھوں میں آنسو، کسی کے دل میں غم، کسی کی پیشانی میں شکن، کسی کی پیشانی پہ بل، مگر اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، حضرت صدیق اکبر ہمت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کو خدا مانتا تھا وہ یہاں سے چلا جائے، وہ مان لے کہ نبی زندہ ہے، اور جو یہ مانتا ہے کہ اللہ کے نبی انسان تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو یاد رکھنا اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور ہمارے نبی انسان تھے اسی لیے انہیں موت آئی۔ تو اس وقت حضرت عمر کھڑے ہو کر کہنے لگے، ابو بکر اگر آپ نہ ہوتے ہمارا کیا ہوتا؟ تو ابو بکر سے بڑھ کر محبت کرنے والا نبی سے کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی ابو بکر کے دل میں کیا گزر رہی ہے، اس کے باوجود بھی حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے ممبر پہ اور کہا کہ میں یعبد محمدن
فاخبر، اور ایک روایت میں ہے فعلم، کہ وہ جان لے قد مات محمد، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ مان لے کہ محمد دنیا سے جا چکے۔ کیا مطلب؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، افضل الانبیاء ہیں، افضل الرسل ہیں، مگر ہیں تو انسان۔ اور قرآن کا قاعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو حاضرین مجلس، اس وقت یہ چیز بھی یاد آئی کہ اس مشکل وقت میں اللہ نے صبر دیا۔ حاضرین مجلس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک روایت جو گود میں کر آریہ سائی میں ایک تقریر ہوئی تھی، اس میں نے ایک لمبی روایت پڑھی تھی سند کے ساتھ میں۔ آج میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس روایت پر کچھ بات ہو۔ کل چونکہ موقع نہیں ملا، مجمع بھی مختصر تھا، آج مجمع بڑا، موقع اچھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر بات ہو۔ حدیث کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف میں 6 جگہ وہ روایت آئی، ترمذی شریف میں 2 مرتبہ وہ روایت آئی، نسائی شریف میں 3 دفعہ وہ روایت آئی۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ روایت کیا ہے؟ اس روایت میں فرماتے ہیں ابھی قال حدثنا مسدد وبه قال حدثنا سعید الانصاری وبه قال حدثنا یحیی الانصاری وبه قال حدثنا سفیان بن عیینہ وبه قال حدثنا ابراہیم اللیثی التمیمی وبه قال حدثنا قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وفي روایت قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی روایت ہے۔ اس روایت میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ایک وقت آئے گا دجالون کذابون قریب من بعدی قریب ثلاثین، کہ 30 کے قریب دجال پیدا ہوں گے، جھوٹے پیدا ہوں گے، جن کا دعویٰ یہ ہوگا وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ پیغمبر ہیں، مگر یاد رکھنا مسلمانوں، اس دور کے اندر میں ان دجالی فتنوں کے قبضے میں ہمارے مسلمان نوجوان آ رہے ہیں، مسلمان بیٹیاں آ رہی ہیں۔ وہ دجال کیسے ہوں گے؟ وہ دجال کی شکلیں کیسی ہوں گی؟ وہ دجال کے اطوار کیسے ہوں گے؟ وہ دجال کی روش کیسی ہوگی؟ وہ دجال کے دار کیسے ہوں گے؟ اس دجال کی معرفت کیسی ہوگی؟ اس دجالوں کی مان کیسی ہوگی؟ ان دجال کی پہچان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر! وہ دجال کی پہچان کچھ بھی ہو، مگر یاد رکھنا اس کے اوصاف یہ ہوں گے، اس کے کردار یہ ہوں گے، اس کی حرکات یہ ہوں گے، اس کے نتائج یہ ہوں گے۔ وہ آپ کے بچوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالے گا، وہ آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالے گا، وہ آپ کے کردار پہ ڈاکہ ڈالے گا۔ اللہ کے نبی نے متنبع کیا تھا کہ یاد رکھنا مسلمانوں، ایک وقت آئے گا 30 کے قریب دجال پیدا ہوں گے، 30 کے قریب دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے، اپنے آپ کو نبی ٹھہرائیں گے، اپنے آپ کو امام ٹھہرائیں گے، اپنے آپ کو پیغمبر قرار دلائیں گے، اپنے آپ کو امام کہلوائیں گے، اپنے آپ کو دان کہلائیں گے، اپنے آپ کو رسول منوائیں گے، مگر یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، میں آخری پیغمبر ہوں، میں آخری رسول ہوں، میں آخری نبی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی قدوی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی جزوی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی کلی نبی آ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے نبی خاتم النبیین تھے، خاتم المرسلین تھے۔ اس عقیدے کا درست کرنا اس وقت ضروری ہے، اس لیے کہ آج کے دور میں پٹنہ سے لے کر کے مہاراشٹر سے لے کر کے ممبئی کے علاقوں میں، دلی کے علاقوں میں، میوات کے علاقوں میں، پھلن کے علاقوں میں شکیل بن حنیف کا فتنہ، رد قادیانیت کا فتنہ، قادیانی لشکروں کا فتنہ تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا ہے۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو اور اسی طرح عام سادہ لوگ مسلمانوں کو بھٹکا رہے ہیں۔ اس وقت اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض دفعہ انسان پوری زندگی اپنے آپ کو سوچتا ہے وہ مسلمان ہے، مگر وہ مسلمان ہوتا نہیں، وہ مسلمان ہوتا نہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت آپ کو سناتا ہوں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ فلانا شخص جو ہے نا وہ جہنمی ہے، اتنا کہا اللہ کے نبی نے۔ تو صحابی پیچھے جانے لگے، جا کر دیکھا تو جنگ کے میدان میں خون آلود ہو کر شہید ہو کے پڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ گیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا وہ آدمی جہنمی ہے، آپ نبی ہیں، آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے کہا وہ جہنمی ہے، لیکن وہ تو مسلمانوں کے ساتھ میں، مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مل کر کے لڑ رہا تھا کافروں کے ساتھ، اور جنگ کے میدان میں جو شہید ہو اس کے بارے میں تو آپ نے کہا وہ جنتی ہے۔
اور یہ تو جنگ کے میدان میں شہید ہوا، آپ کے ساتھ مل کر لڑا ہے، یہ شخص جہنمی کیسے؟ اللہ کے نبی نے کہا جا کر دیکھو، دوبارہ جا کر دیکھے، وہ مرا نہیں تھا، سسک رہا تھا، اس نے اپنے خنجر کو نکالا اپنے اس سے، اور وہ مرتا تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اس نے اپنی کوچے کاٹ لی اور نسیں کاٹ لی، کاٹ کر خودکشی کر لی، اور خودکشی کرنے والا کیا ہے؟ جہنمی۔ اللہ کے نبی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کہا تو وہ شخص کون تھا؟ جہاد میں نبی کے ساتھ شریک ہونے والا، نبی کو دیکھنے والا، نبی کی مجلس میں بیٹھنے والا، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا، اس کے باوجود بھی نبی کہتے ہیں یہ شخص جہنمی ہے۔ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہمارا ظاہر، ہماری ٹوپی، ہماری داڑھی، ہمارا لباس، یہ ہمارے مسلمان ہونے کی شہادت نہیں دے سکتے۔ ہمارے قلب کے حال کو ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کی وحدانیت ہے، نبی کی محبت، نبی کی عظمت، نبی کی شان، نبی کی رفعت، نبی کی محبت، نبی کی سیرت، نبی کی اخلاق، نبی کے کردار، نبی کی باتیں، نبی کی شب و روز کی زندگی، نبی کی حیات، نبی کی داد، نبی کی باتیں، نبی کی داد، نبی کی حیائے کردار، نبی کی سخاوت، نبی کی دعات، نبی کی جرأت، نبی کی ہمت، نبی کی شجاعت، نبی کی باتیں، نبی کی راتیں، نبی کی حیات، نبی کی عبادت، نبی کی ریاضت، نبی کے کردار، نبی کی اخلاق، نبی کے رفتار، نبی کی اطوار، نبی کی باتیں، نبی کی زندگی، نبی کی حیات، اگر ان کی اخلاق و کردار کی باتیں آپ کی زندگی میں، آپ کے دل میں، آپ کے قلوب میں، آپ کی نگاہوں میں، آپ کی حیا سوزیوں میں، آپ کے قدم قدم میں، آپ کی شبوں کی زندگی، شام کی زندگی، دان کی زندگی، گھروری زندگی، باہر کی زندگی، سڑک کی زندگی، بازاری زندگی، رحل کی زندگی، دان کی زندگی، ایک ایک حیات میں پیٹی ہے، تو یاد رکھنا آپ مسلمان ہیں، آپ ایمان والے ہیں، آپ عاشق رسول ہیں، آپ محب رسول ہیں، آپ دیوانائے رسول ہیں، آپ شہدائے مصطفیٰ ہیں۔ اگر آپ کے دل میں نبی کی محبت نہیں، نبی کی عظمت نہیں، نبی کی اخلاق نہیں، نبی کے کردار نہیں، نبی کی آن نہیں، نبی کی عبادت سے محبت نہیں، نبی کی ریاضت سے محبت نہیں، نبی کی تلاوت سے محبت نہیں، نبی کی طاعت سے محبت نہیں، نبی کے گھرانے سے محبت نہیں، نبی کی ران سے محبت نہیں، نبی کی عشق محبت نہیں، نبی کی قلوب سے محبت نہیں، نبی کے دان سے محبت نہیں، نبی کی رفتار سے محبت نہیں، نبی کے کردار سے محبت نہیں، نبی کی اطوار سے محبت نہیں، نبی کی اخلاق سے محبت نہیں، نبی کے کردار سے محبت نہیں، نبی کی عادت سے محبت نہیں، نبی کی شجاعت سے محبت نہیں، نبی کی ریاضت سے محبت نہیں، نبی کی عادت سے محبت نہیں، نبی کی جرأت سے محبت نہیں، نبی کی ہمت سے محبت نہیں، نبی کی طاعت سے محبت نہیں، نبی کی عیادت سے محبت نہیں، نبی کی عبادت سے محبت نہیں، نبی کی اخلاق سے محبت نہیں، نبی کے کردار سے محبت نہیں، نبی کی رفتار سے محبت نہیں، نبی کی اطوار سے محبت نہیں، تو یاد رکھنا آپ ہزاروں سجدے ٹھوک دیں، مسجد میں زندگی گزار لیں، پیشانی کو کھول لیں، مگر آپ کے دل میں آج بھی ایمان نہیں، کل بھی ایمان نہیں، خدا کی فہرست میں آپ کل بھی مسلمان نہیں تھے، آج بھی مسلمان نہیں ہیں۔ چاہے آپ کے سر پہ امامے ہوں، لباس پہ جبے قبے ہوں، آپ چہرے پہ داڑھی سجا لیں، لیکن دل میں محمد نہیں تو خدا کی فہرست میں وہ مسلمان نہیں۔ یہی حقیقت ہے۔ حاضرین مجلس، اس بات کو سمجھیں، اللہ کے نبی کی محبت پر میں کیوں بول رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کا مکمل حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی مانیں۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہ گاؤں ہے، ہمیں زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن یوٹیوب تو سب دیکھتے ہیں، فیس بک سب چلاتے ہیں، انسٹاگرام پہ سب ایکٹیو رہتے ہیں، کسے پتہ نہیں؟ Every person has to active in Instagram all social activities. I thought that no one can hear to say something I couldn't speak, I couldn't active in any other content. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پڑھنا جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اب انگریزی آتی ہو نہ آتی ہو، مگر سوشل میڈیا پہ سب ایکٹیو ہیں۔ تو سوشل میڈیا میں اچھی چیز بھی آتی ہے، بری چیز بھی آتی ہے، اور ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ ہمارا ایمان۔ تو سوشل میڈیا میں ایسی ایسی چیزیں بھی آتی ہیں کہ آپ کو آپ کے اندر سے ایمان کو کھوکھلا کر دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ کافر بن چکے ہوں گے، آپ اپنی بیوی سے زنا کر رہے ہوں گے، آپ کے بچے غلط طریقے سے پیدا ہو رہے ہوں گے، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، چہرے پہ داڑھی بھی ہوگی، آپ دیندار بھی ہوں گے، مگر ایک وقت کی نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی، آپ کے ذکر قبول نہیں ہوں گے، آپ کے عبادت قبول نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ کیسے؟ یوٹیوب کے اندر میں ہم جبہ قبہ پہن کر، داڑھی سجا کر عجیب عجیب اسکالر پیدا ہوئے، اپنے آپ کو کہتے ہیں اسلامی اسکالر۔ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ اسلامی اسکالر۔ اسکالر کہتے ہیں کسی بھی ریلیجیس کے بارے میں کچھ جاننے والا۔
A person who has some knowledge about any religion. A person who has some knowledge about any religion, who is called Islamic scholar یا only scholar. اگر اسلام کے بارے میں جانتا ہے اسلامی اسکالر، اور کسی اور مذہب کے بارے میں جانتا ہے تو اس کا اسکالر، جاننے والے. تو یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ آتے ہیں یوٹیوب چینل کھولتے ہیں، چہرے پہ بالکل داڑھی سجا کر کے، اچھے لباس پہن کر کے، پہلے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، 1 سال تک، 2 سال تک، 3 سال تک، کچھ مہینوں تک بالکل صحیح بات کہیں گے، حدیث سے ریفرنس سے دیں گے، قرآن کی آیت بتائیں گے، صفحہ نمبر، آیت نمبر، حدیث کا نمبر، حدیث کا جز سب بتائیں گے. آپ سنیں گے، ایک دن سنیں گے، دوسرے دن سنیں گے، تیسرے دن سنیں گے، آپ کہیں گے واہ کیا غضب کے مقرر، کتنے اچھے عالم ہیں، کتنا نالج رکھتے ہیں، کتنا جانتے ہیں. پہلے دل میں آپ کی محبت آ گئی ان کی طرف سے، اب 100 بیان ان کا سن چکے، دل میں محبت آ گئی. اس کے بعد ہم جیسے لوگ اگر آپ کو کہیں گے یہ مولوی ٹھیک نہیں ہے، اب ہمیں مانیں گے؟ پھر نہیں مانیں گے. کیوں؟ آپ 100 بیان سن کر کے ان کو اپنا امام مان چکے ہیں، آپ کے دل میں ان کی محبت آ چکی ہے، پھر آپ نہیں مانیں گے. پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ وہ 100 بیان ٹھیک کرے گا، باقی 101، 102، 103، 4 نمبر کا بیان جب آئے گا گڑبڑی وہاں سے شروع کرے گا. آپ کو کہے گا اللہ ایک ہے، نبی آخری ہے، سب کچھ کہے گا، لیکن بیچ بیچ میں ڈنڈی مارنا شروع کرے گا. نبی آخری تو ہیں مگر نبی کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، بیچ بیچ میں کہہ دے گا. تو آپ کہیں گے یار یہ بندہ غلط نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا عالم اگر کہہ رہا ہے تو جھوٹ کیوں بولے گا بیچارہ؟ آج تک 100 بیان کیا، جھوٹ نہیں بولا، آج کیوں جھوٹ بولے گا؟ تو اس طرح ایمان پہ حملے ہو رہے ہیں. اس لیے آپ اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی فکر کریں. اس وقت آپ کو پتہ نہیں ہے، میں کیونکہ کام کرتا ہوں مجھے اندازہ ہے، خون کا آنسو ہوتے ہیں ہمارے پاس، ایسے ایسے کیسز آتے ہیں اور ایسے ایسے بچے آتے ہیں. میں خود آل کے بارے میں اگر بتاؤں آپ حیران ہو جائیں، کس کا نام لو، کس کے بارے میں بتاؤں. ایسے ایسے بچے میرے پاس آتے ہیں، اشکال کرتے ہیں، دین کے نام پر اعتراض کرتے ہیں، امی عائشہ کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، خلافت کے بارے میں. یہ کیا بات ہے؟ کہاں سے سیکھتے ہیں یہ لوگ؟ وہیں سے سیکھ کر آتے ہیں. تو اسی لیے گزارش ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس سے درس لینے والے ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سلسلہ دین کا چلا ہے. نبی نے صفہ کے چبوترے میں علم حدیث کا سلسلہ شروع کیا تھا. آپ کے شاگردوں میں بیٹھنے والے کوئی اور غیر نہیں تھے. صدیق اکبر نے آپ سے حدیث کا سبق پڑھا تھا، صدیق اکبر کے ساتھ ساتھ عمر فاروق نے حدیث کا سبق پڑھا تھا، حضرت علی نے، حضرت عثمان نے، حضرت طلحہ نے، حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت سعد نے، حضرت سعید نے، حضرت جبیر بن مطعم نے، حضرت زبیر بن عوام نے، حضرت یاسین نے، حضرت یاسر نے، حضرت خبیب نے، حضرت خبیب نے، حضرت کام نے، حضرت امیر معاویہ نے، حضرت عوام نے، حضرت عوام نے، حضرت سعد الانصاری نے، حضرت عبید اللہ نے، حضرت عبداللہ نے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن زبیر، بڑے بڑے صحابی نے صفہ کے چبوترے میں بیٹھ کر، صفہ کا چبوترا ایک چھوٹا سا چبوترا تھا، نبی قولا قول رسول بتاتے تھے، حدیث کا فرمان سناتے تھے، حرام کی حلت سمجھاتے تھے، حلت کی دان سمجھاتے تھے. یہ قرآن اور حدیث نبی سے پڑھ کر آگے اپنے لوگوں کو پڑھاتے ہیں. آگے پڑھانے والوں میں کون تھے؟ حسن بصری تھے، امام اعظم ابو حنیفہ تھے، امام دان تھے، امام تابعی تھے، ابراہیم بن ادم تھے، ابراہیم التیمی الناسی تھے، حضرت علقمہ تھے. یہ بڑے بڑے تابعی آپ سے علم حاصل کرتے ہیں. انہی میں حضرت حسن بصری ہے. وہ فرماتے ہیں یاد رکھنا تم جس سے علم لیتے ہو، جس سے دین لیتے ہو، اسے چیک کر کے لینا، اسے تحقیق کر کے لینا، اس سے تفتیش کر کے لینا. بازار پہ ایک چھوٹا سا چمچہ لینے جاتے ہو، تفتیش کرتے ہو، تحقیق کرتے ہو، دیکھتے ہو کہ یہ کوئی ڈپلیکیٹ مال تو نہیں، یہ کوئی غلط پروڈکٹ تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں میرے 10 روپے کا مال بیکار چلا جائے، میں ٹھگ پہ پڑ جاؤں. تو یاد رکھنا آپ دین کا اتنا عظیم علم لیتے ہیں کہ آپ نے کبھی چیک کیا کہ یہ مولوی کہاں سے سرٹیفائیڈ ہے، یہ مولوی کہاں سے پڑھا ہے، اس کے علم کی سطح کیا ہے، اس کی قابلیت کیا ہے، اس کی استعداد کیا ہے، کیا یہ حدیث کا علم رکھتا ہے، کیا یہ قرآن کی تفسیر سے واقف ہے، کیا یہ قرآن کی تعویل سے واقف ہے، کیا اس نے الجساس پڑھے ہیں، کیا اس نے البیر پڑھے ہیں، کیا اس نے روح المعانی کا بالاستیاب مطالعہ کیا ہے، کیا اس نے کسی استاد اور شیخ سے قرآن کا علم، حدیث کا علم، جزیات کا علم، مفاصل کا علم، مبادی کا علم، اصول کا علم، جزیات کا علم، کلیات کا علم، مناطق کا علم حاصل کیا ہے. کیا اس نے کسی استاد اور شیخ سے حدیث سیکھی ہے، حدیث پڑھی ہے، شریعت کو سمجھا ہے، اسلام کو سمجھا ہے؟
نہیں تو پھر اس کی تقریر بھی نہ سنیں، اس کے بیان نہ سنیں، اس کی باتیں نہ سنیں۔ یقین مانیں اگر اس کی 100 باتیں اچھی ہوں گی، 10 باتیں آپ کے ایمان کو ڈاکہ ڈالنے والی ہوں گی۔ اگر 100 باتیں، ان 100 باتوں سے آپ کا ایمان مچلے گا تو 10 باتوں سے آپ پہ ڈاکہ پڑے گا۔ کیا فائدہ ہے ایسی تقریر کا؟ تو اسی لیے لالچ میں آ کر لچھے دار تقریر سننے کے مزے میں ہر کسی کی تقریر نہ سنیں۔ یوٹیوب پہ سننا ہے تو اپنے مقامی علماء کرام سے پہلے پوچھیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر رہے گا۔ کیا آپ کسی جانکار سے مشورہ نہیں لیتے ہیں؟ آپ مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو ایک ڈاکٹر کے پاس بھی جانے کے لیے آپ کسی ماہر فن سے مشورہ لیتے ہیں، کیا یہ ڈاکٹر صحیح ہے، کیا یہ پیسے ٹھیک لیتا ہے، علاج ٹھیک کرتا ہے، یہ طبیب سے کیسے یہ مریضوں سے کیسے ملتا ہے، اس کے علاج کیسے ہیں، اس کے تجربات کتنے ہیں۔ ایک ایک چیز ہم پوچھتے ہیں۔ ہم کپڑے دکان پہ جاتے ہیں کپڑا لینے کے لیے، ان کے پروڈکٹ سے لے کر، ان کی میڈیفائی سے لے کر کے ایک ایک چیز کی تفتیش کرتے ہیں، اس کی کوالیفیکیشن کو چیک کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ٹھگ پہ نہ پڑے، نقصان پہ نہ پڑے، عیب پہ نہ پڑے۔ تو پھر کیا دین اتنی سستی ہے، دین اتنا سستا ہے، شریعت اتنی سستی ہے، اسلام اتنا سستا ہے کہ ہم تحقیق نہ کریں کہ اسلام کا بتانے والا کس چولے میں آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، دین کا بتانے والا کس چپے کی شکل میں آپ کے بچوں کی نسلوں کے ایمان کو لوٹتا ہے۔ کیا یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم گاؤں کے امام سے بچے کو خطرہ کب کرنا ہے، عقیقہ کب کرنا ہے، جنازے کے مسائل پوچھتے ہیں، کیا کس سے تقریر سننی ہے، یہ نہیں پوچھ سکتے؟ پوچھنا ضروری ہے۔ آج کے ماحول میں کہتا ہوں بغیر پوچھے کسی غیر کی تقریر نہ سنیں۔ اماموں سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں، یہ میرے استاذ بیٹھے ہیں، حضرت سے پوچھیں آپ کے علاقے میں ہے کتنی دیر لگتی ہے، کتنا وقت لگتا ہے۔ جب بھی کسی کی تقریر سنیں تو پہلے پوچھیں کہ یہ آدمی صحیح ہے، کیا اس کی باتیں صحیح ہیں، کیا میں روزانہ اس کی تقریر سن سکتا ہوں۔ تقریر سننے کا مقصد کیا ہے کہ دل میں اللہ آئے، اللہ کی وحدانیت آئے، نبی آئیں، نبی کی شان، نبی کی رفعت، نبی کی عظمت، نبی کی دان، نبی کی ذکان، نبی کی حالات، نبی کی زندگی، نبی کی حیات، نبی کی طیات، نبی کی رفتار، نبی کے کردار، نبی کی اخلاق، نبی کی باتیں، نبی کی زندگی، ایک ایک چیز کا سلیقہ ہمیں آئے۔ اگر انہی تقریر سے ہمارا ایمان جاتا ہے تو ایسی تقریر سن کر کیا فائدہ؟ جن تقریر سے اسلام جائے ایسی تقریر سن کے کیا فائدہ؟ جس مولوی کے بیان سے آپ کا دین بھی جائے، آپ کا ایمان لٹے، آپ کا کردار جائے، آپ کی طبیعت لٹے، آپ کی شریعت لٹے، تو ایسی تقریر سننا کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے، کل بھی حرام ہوگا۔ اس حرام کا فتویٰ میں نہیں دیتا۔ نبی پاک نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ بخاری شریف میں 5 دفعہ یہ روایت آئی ہے، ترمذی شریف میں 3 دفعہ یہ روایت آئی ہے، نسائی شریف میں 2 دفعہ یہ روایت آئی ہے، معجم طبرانی کے اندر میں 3 دفعہ یہ روایت آئی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر میں 2 دفعہ یہ روایت آئی ہے، مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر میں 2 دفعہ یہ روایت آئی ہے، بیہقی شریف کے اندر میں 4 دفعہ یہ روایت آئی ہے۔ یہ ایسی روایت ہے بعض علماء کہتے ہیں 40 سے زائد محدثین نے، صحابہ نے، تابعین نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو یاد رکھنا جو مولوی نبی کے نام پہ جھوٹ بول کر آپ کے ایمان کو لوٹتا ہے، جو مولوی نبی کے نام پہ جھوٹ بول کر آپ کے نسلوں کے ایمان کو بگاڑتا ہے، اس کے بیان کو سننا نبی کے قول کے مطابق جہنمی کے بیان کو سننا ہے۔ کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے، کل بھی حرام رہے گا، اس لیے کہ جب نبی نے کہا جو نبی کی طرف جھوٹ منسوخ کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جہنمیوں کی باتیں سننا بھی جہنم میں جانے کے مترادف ہے، اور جہنم سے بچنا واجب ہے، اور جہنم میں جانے والا عمل کرنا حرام ہے۔ اسی لیے ایسے مولوی کا سننا تقریر حرام ہے۔ اس لیے اس وقت ضروری ہے اپنے ایمان کی حفاظت۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا چونکہ ہمارا لائن ہمیں سمجھ ہے، ڈاکٹر کیسے ٹھگتا ہے ڈاکٹر سمجھے، ٹھیک ہے، وکیل کیسے ٹھگتا ہے وکیل ہی سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ اس کا تجربہ مجھے اور اچھے سے تب آیا جب میں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی۔ عجیب عجیب قسم کے لوگ ٹھگتے ہیں مولانا، اور اتنی چاپلوسی سے ٹھگتے ہیں کہ آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ ابھی ایک حال میں چل رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا، اکثر یہاں جانتے ہوں گے، اس کی تقریر بھی بہت سارے سنتے ہوں گے۔ بہت سارے عالم متاثر ہیں مولانا، رونے کا مقام ہے۔ قاسمی عالم متاثر ہیں اس سے، ایک قاسمی تو باقاعدہ اپنے ایمان چینج کر دیا تھا اس کے لیے، بڑے عالم کا بیٹا، بہت بڑے عالم، میں مطلب بتاؤں تو حیران ہو جائیں گے، اتنے بڑے عالم ہیں۔ ایک علاقے کی جمعیت کے صدر، ان کا بیٹا اچھا عالم، اچھا قاسمی، وہ بھٹک گیا اس کی تقریر سن کے اور ہمارے تمام علماء کے خلاف ہو گیا۔
اور کہنے لگا مسلک سے اٹھ کر کام کرنا ہے۔ مسلک سے اٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن کو چھوڑ دیں، حدیث کو چھوڑ دیں، دین کو چھوڑ دیں، شریعت کو چھوڑ دیں، ترجمانی کو چھوڑ دیں، حقانیت کو چھوڑ دیں، باطل کی فکروں کو، باطل کے نظریات کو، باطل کے عقائد کو اپنا لیں۔ اللہ اکبر! اس کی اجازت نہ کل شریعت دیتی تھی، نہ آج شریعت دیتی ہے، نہ کل کبھی شریعت دے گی۔ اس